یہ جو شیعہ ہے یہ تو ہر سنی کے اندر ایک شیعہ چھپا ہوا ہے. اہل بیت کی محبت تو چھپی ہوئی ہے, کوئی بول ہی نہیں سکتا. تاکہ اس نے کہا کہ یہ جو تمہارا دوست ہے نا جو حنیف ستار ہے, یہ جو ہے نا اللہ یاری نام کا ایک جن ہے, وہ اس کے اوپر چڑھ گیا ہے. وہ اس کی باتوں میں کیا, اور وہ جو جن جو ہے نا یہ اس کو شیعہ بنا کے دم لے گا. السلام علیکم. اوہ مہمان صاحب کیسے ہیں بھائی, خیریت سے ہیں؟ ارے سر آپ کیسے ہیں سر؟ خیریت سے ہیں, خوش ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے, آپ خیریت سے ہیں, ٹھیک ہیں آپ؟ بہت بہت شکر ہے, مالک کا بڑا کرم ہے. بس تھوڑی بہت آپ سے ریکویسٹ ہے دعاؤں کی. دعا کرتے ہیں خدا آپ کو صحت دے, جو آپ کی حاجت ہے اللہ تعالیٰ برآورد بس فرمائے, بس بس عطا کرے. آپ سے خاص ریکویسٹ ہے. جی سر. اس میں تقیہ نہیں کرنا کہ یہ سنی ہے یہ وہ, تو میں اس کو ایسے ہی دعا کر دوں, چلے نہیں کرنا. نہیں میں آپ کا شیعہ ہی سمجھ لو. ہر سنی جو ہے نا, میں آپ کو بتا دوں, اس کے اندر ایک شیعہ چھپا ہوا ہے. جب اس کے اوپر سے پٹی ہٹاتے ہیں نا, کیونکہ شیعہ جو سنی جو ہے نا, اس کو ہمارے مذاق مستی میں بولتے ہیں لوگ کہ سنی جو ہے نا وہ ٹنی ہے, ٹنی, وہ نشے میں ہے. کیونکہ اس کو نشے کی دوائیں پلا پلا کے نا ملاؤں نے اس کو بالکل ستیہ ناش کر. جب اس کا نشہ اترتا ہے نا, پھر اس کو سمجھ آتی ہے کہ یار یہ کیا ہے. یار آپ کا پروگرام دیکھتا ہوں, بہت دل خوش ہوتا ہے. خدا کا شکر, اللہ تعالیٰ. کچھ آج کل بہت پوزیٹیو کام ہوئے ہیں. آج بھی بہت اچھا ہوا آپ کا, وہ جو ایک ڈاکٹر صاحب آئے ہیں. جی بالکل. اس سے پہلے وہ ایک بلال صاحب تھے. ٹھیک ہے, اچھے ہیں برے ہیں جو بھی ہیں. ایک وہ پہلے وہ بھی آئے تھے 2 دفعہ ہیں, وہ لال پگڑی والے مفتی صاحب. مفتی لال تو پگڑی والے اصل میں ہاں وہ بھی کافی آپ سے ڈیبیٹ کرتے رہے ہیں. ابو ذر بھائی, ابو ذر تو صاحب. ابو ذر صاحب بالکل وہی. ڈاکٹر وقار قادری صاحب آج سے شفٹ لائے تھے, وقار قادری. وہ بھی بہت اچھے آتے ہیں, وہ جو سوئٹزرلینڈ یا پتہ نہیں کہاں سے آتے ہیں. بالکل. ہاں بہت اچھے آدمی. اور بلال صاحب آئے تھے, مولوی بلال صاحب. جی ہاں, بلال صاحب بھی ہے. بلال صاحب آئے تھے. گیلانی صاحب آئے تھے نا, وہ سید گیلانی صاحب ناروے والے. جی ہاں ناروے والے, بالکل. وہ بھی بہت اچھے آدمی, بہت اچھے آدمی ہے. صرف ہم برے, ہاں لیکن صرف میں برا ارے ہوں. نہیں اللہ آپ کو ارے اللہ نے آپ کو الگ سے فضیلت دی ہے. آپ جو ہے نا, آپ جو ہے نا, آپ مجاہد اہل بیت ہو. خدا آپ کو عزت. اور اللہ نے آپ کو جو مقام دیا ہے وہ آخرت میں آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ اہل بیت کا مقدمہ آپ نے بہت جمع مردی سے اور بہت ہی علم و فراست سے لڑا ہے. اور میں دعا گو ہوں کہ اللہ پاک جو ہے آپ کو بہت ہی آپ کا سینہ اور منور کر دے, علم اور فضیلت سے آپ کے لیے راہیں کھول دے اللہ پاک. بہت مہربانی. لیکن یہ جو ڈبیٹ ہوئی ہے, یہ جو ڈبیٹ ہو رہی ہے, اس سے میں اپنے اہل سنت بھائیوں کو سے یہ کہوں گا کہ آپ دیکھیں کہ اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ فاصلے بہت ہی سکڑ گئے. پہلے فاصلہ اتنا تھا کہ اہل سنت جو ہے وہ گھنٹوں ممبر پہ چڑھ کے بولتا تھا شیعہ کافر ہے, یہ وہ 2 گھنٹے 10 گھنٹے تقریر کرتا تھا, اور 1400 سال سے اپنی رٹ لے کے بیٹھا ہے. اب جو یہ ہمارے ڈاکٹر صاحب آتے ہیں, حافظ صاحب آتے ہیں, جو بھی آتے ہیں جیسے آ جائے, تو وہ ان کے پاس جو ہے ٹائم ہی نہیں ہوتا بات کرنے کے لیے. جب آپ دلائل دیتے ہو تو ان کے پسینے چھوٹتے ہیں, پھر یہ بولتے ہیں کہ میری گاڑی کھڑی ہے, میں نے ادھر جانا ہے, 12 بجے بھاگنا ہے. تو وہ یہ میں اپنے اہل سنت بھائیوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ بھائی آپ تیاری سے آؤ, اور جب اللہ یاری بیٹھا ہے تو جتنی دیر اللہ یاری بیٹھا ہے تم بھی اتنی دیر بیٹھو, 5-7 گھنٹے, اور ڈیبیٹ کرو نا, اپنے دلائل دو. اور دوسری جو سب سے افسوسناک صورتحال جو میرے سامنے آئی کہ ان سب نے جو ہے یہ استدلال کیا آپ کے پاس, اور آج اس بدبخت نے بھی کیا کہ آپ بخاری اور مسلم سے دلائل ہی نہ دو. یہ ڈاکٹر صاحب بھی بول رہا ہے. اچھا, ساری عمر ہم کو بولتے ہیں کہ قرآن کے بعد کوئی ہے تو بخاری اور مسلم ہے, اور شیعوں کی جو ہے بکیں وہ سب جو ہے وہ جھوٹی اور من گھڑت ہے. شیعوں کی بکس ہم کو پڑھنے نہیں دیتے, ہماری بک سے بولتے تم دلائل نہ دو, تو پھر آپ کہاں سے دلائل دو گے؟ کوئی بات ہے بیوقوف بنانے کا جو ہے یہ ان لوگوں نے یار میں کیا بتاؤں, یہ میں بول نہیں سکتا ہوں, غصہ آتا ہے. کبھی ایسا لگتا ہے یہ ہم کو چے بناتے ہیں.
پتہ نہیں کیا کرتے ہیں یار. خدا آپ کو سمجھ سلامتی سے دے. باہر ہو گئی. اللہ تعالیٰ آپ کو بہرحال اچھا, سب سے اچھی بات یہ ڈاکٹر صاحب نے آج جو کہی, اور اس سے ملتی جلتی جو ریدم جو ہے نا دوسروں کا بھی آیا ہے, جو میں محسوس کرتا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے تقریباً چیزوں سے آپ سے ایگری کیا. اہل بیت کی فضیلت پہ, امیر المومنین کی فضیلت پہ, فاطمۃ الزہرا کی فضیلت پہ, سب چیزوں سے ایگری کیا. اور صرف آپ سے اچھا یہ بھی ایگری کیا کہ آپ اختلاف بھی رکھ سکتے ہو, آپ اختلاف رکھو, کوئی حرج نہیں ہے. بس صرف تھوڑی سی ریکویسٹ یہ ہے کہ آپ ان کی تکفیر نہ کریں. انشاءاللہ. تو ایک بات ہے, تو وہ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلے اتنے سارے ڈفرنسز تھے کہ ہم ایک دوسرے کا سر پھاڑنے کے لیے تیار تھے. اب بولتے ہیں کہ آپ بھلے ان کے خلاف بھی آپ اپنا موقف رکھ سکتے ہو. اب یہ سمجھ میں جب سامنے بیٹھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے نا, دلائل تو بہت ساری ہیں. ہم کو تو ساری عمر یہ انہوں نے پڑھایا کہ بھئی ایک حدیث سنا جاتے ہم کو کہ اگر نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. ہم کو یہ حدیث سناتے تھے. اور ہم کو حضرت ابو بکر کے بارے میں تو یہ بتاتے ہیں کہ انبیاء کرام کے بعد اگر سب سے زیادہ کوئی فضیلت رکھتا ہے تو حضرت ابو بکر صدیق ہے. اور حضرت ابو بکر کا جو ہے وہ جمعے کے خطبے میں یہ پڑھتے ہیں کہ افضل البشر بعد انبیاء بالتحقیق, یہ پڑھتے ہیں باقاعدہ ہر سارے فرقے اہل سنت کے. اچھا. اور اب جو ہے اب کوئی دلیل ہی نہیں ہے, کوئی بات ہی نہیں کرتے, اس بات پہ آتے ہی نہیں ہے. بالکل. تو بس اللہ خیر کرے, بس اللہ سمجھ دے, کیا بولیں یار. بالکل ہم لوگوں کو تو پتہ نہیں انہوں نے کیا کون سی دوائی پلا کے سلا دیا, سمجھ ہی نہیں پڑتی. تو میری کسی بات کا برا نہیں منانا, ایک بات خالی آپ سے پوچھتا ہوں. جی سر. اگر آپ اجازت دو تو. جی بسم اللہ. آپ کو جنات کی اس سے تو تعلق نہیں ہے نا آپ کا؟ جنات میرے ساتھ ایک لطیفہ ہوا ہے. اچھا. میں ایک مولوی صاحب کو ریگولر آپ کے وی لوگ بھیجتا ہوں کہ یار اب تو اللہ یاری کے دلائل بھی آ گئے, اب تو تم آؤ, یہ دلائل سن لو اور آ کے جواب دو, بات کرو. تو بجائے جواب دینے کے وہ میرا ایک دوست لے کے جاتا ہے وہ کلپ. میں تو آج کل گھر پہ ہی ہوں. تو وہ میرے دوست کے سامنے پہلے تو بولتے تھے ہم تیاری کر رہے ہیں اور ہم جواب دیں گے. پھر وہ دوست لے کے گیا تو آپ کی کلپ سن کے وہ مصلی بچھا کے نماز پڑھنے بیٹھ گیا. اچھا, اب وہ میرا دوست جو ہے وہ بھی ذرا وہ اس خیال کا ہے, صوفی ہوتے ہیں نا جو معجزے دکھاتے ہیں وہ. تو میرے دوست کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ہے نا مراقبے میں چلا گیا جب یہ نماز پڑھنے گیا. اچھا. تو یہ کدھر ساتویں آسمان پہ چلا گیا, پھر آدھے گھنٹے کے بعد چکر لگا کے واپس آ گیا. اچھا. اور اس نے کہا کہ یہ جو تمہارا دوست ہے نا جو حنیف ستار ہے, یہ جو ہے نا اللہ یاری نام کا ایک جن ہے, وہ اس کے اوپر چڑھ گیا ہے. وہ اس کی باتوں میں پڑ گیا, اور وہ جو جن جو ہے نا یہ اس کو شیعہ بنا کے دم لے گا. اور تم اس سے بچو, بولا. تو مجھے بولا کہ یار یہ تو مولوی صاحب یہ بول رہا ہے. میں نے بولا مولوی صاحب کا دماغ خراب ہے کہ یہ جو شیعہ ہے یہ تو ہر سنی کے اندر ایک شیعہ چھپا ہوا ہے. اہل بیت کی محبت تو چھپی ہوئی ہے, کوئی بول ہی نہیں سکتا. کوئی کسی کے باپ کی طاقت نہیں ہے کہ اہل بیت کے خلاف بولتے. دیکھو نا آج جو آیا تھا ڈاکٹر صاحب, وہ بھی نہیں بول سکتا, کیونکہ جو ہمارا مجمع بیٹھا ہوتا ہے اہل بیت کے خلاف کوئی کچھ نہیں سن سکتا, ان کے باپ کی طاقت نہیں ہے. تو وہ برملا تو یہ بات کر ہی نہیں سکتے نا. میں نے کہا کہ ان کو پتا ہے کہ ان کی پبلک بھی یہ چیز ایکسیپٹ نہیں کرے گی, وہ چورن ان کا بکنا ہی نہیں ہے. تو ہر آدمی کے اندر جو ہے نا ایک شیعہ چھپا ہوا ہے اس کے دل میں, اور اس کی مٹی کو ہٹاؤ تو اس کے اندر سے اوریجنل شیعہ باہر آتا ہے. بالکل بالکل. تو وہ تو آنا ہی ہے اس میں کیا ہے. ماشاءاللہ, خدا آپ کو جزائے خیر دے. تو معاملہ یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ پہلے اللہ یاری امریکن تھا, پھر یہودیوں کا ایجنٹ تھا, پھر ایران کا تھا, پھر ادھر کا تھا, ادھر کا تھا. اچھا, اب وہ جن بن گیا. اب جن بن گئے. اچھا, اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر, خدا آپ کو عزت. آپ کو عزت. بس تھوڑی سی ایک ریکویسٹ تھی آپ کے وی لوگ سنتا ہوں, میرے مسائل سارے حل ہو رہے ہیں, وہ ہو گئے ہیں, اور میں رہتا ہوں, دل بھی خوش ہوتا ہے, اس سے کافی میں استفادہ کرتا ہوں. بس آپ کے یہاں سے کوئی ایک جو ہے نا وہ کبھی کوئی وی لوگ آ جائے تو ضرور مجھے بھجوائیے گا, جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے اوپر اگر کوئی آپ کی ان ڈیٹیل کبھی کوئی لیکچر ہو. انشاءاللہ. کس طرح ہوا تھا, کتنے صحابہ کرام نے نماز ادا کی, کس طرح ہوا, وہ تھوڑا سا
ایک ٹچ یہ کبھی ہو تو مجھے تو آپ کی مہربانی ہوگی سر. ٹھیک ہے سر. میری کسی بات کی ہونا نا, کبھی کبھی ایسے بھی ہوتے ہیں وہ روڈ ماسٹر ٹائپ کی جو الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں میرے جیسے. خدا آپ کو عزت دے, بہت مہربانی آپ کا, بہت مہربانی, خدا آپ کو سلامتی دے, بہت مہربانی. تھینک یو سر, تھینک یو, خدا آپ کو عزت دے, بہت مہربانی, بہت مہربانی. اوکے میرے بھائیو, آپ سب سے بہت معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کا وقت میں نے لے لیا, پروگرام لمبا ہو گیا ہے. اور آخر میں جو ہمارے بڑے بھائی میمن صاحب نے کال کیا, میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے پروگرام دیکھا ہے. اور جن لوگوں نے کال کیا سب کا شکریہ ادا کرنا میرا فرض ہے. اور جو لوگ کال کرتے رہے ان کو باری نہیں ملی ہے, ان سے معذرت کرتا ہوں. اب پروگرام لمبا ہو چکا ہے, روزے کی حالت ہے, تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ سے اجازت لیتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا طويلا. اللهم صل على محمد وعجل فرجهم الشريف.